جس طرح مکران کو لیز پہ دیا جا رہا ہے ملک شاہ صاحب کو، کبھی ملک شاہ کو دیتے ہیں، کبھی ظہور بلیدی کو دیتے ہیں، کبھی کسی کو دیتے ہیں. بھائی یہ عوام ہے، یہ کسی کی جائیداد تو نہیں ہے. یہ ایجنسیاں ہیں، یہ ایجنسی بھی شامل ہیں. آج ہم ان کے نام نہیں لے رہے ہیں، لیکن ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم آپ کا نام لیں. آپ حیران ہو. یہ ہے، اگر آپ یہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کیوں؟ بھائی بلوچستان کے عوام تو خود اس الیکشن سے بیزار ہیں. جمال رئیسانی کے سامنے سردار اختر کو ہرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ ہے سازش پوری. ریگنگ ہوئی ہے، یہ کہیں اور نہیں ہوئے، یہ ایف سی کیمپ میں ہوئی. بلوچستان کے قومی پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیشنل پارٹی کے خلاف پورے بلوچستان میں جو نیشنل پارٹی نے پولیٹیکل کمپین کی، سیاسی جدوجہد کی، لوگوں کو منظم کیا، انتخابی عمل کا حصہ بنے، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس پوری عمل کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی گئی. بلوچستان کے ان سیاسی رہنماؤں کو جو مکمل طور پر ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، ان کو سیاسی عمل سے، پارلیمنٹ سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ کوشش 2018 میں بھی کیا گیا. اسی لیے پی ڈی ایم کی جو پالیسی بنی، اس میں سب سے بڑی اہمیت جو ہے اسی بات کو دی گئی کہ جمہوری عمل میں ریاستی مداخلت کو ختم کیا جائے گا. ریاستی عمل جو ہر پولیٹیکل عمل کے سامنے رکاوٹ بنتی جا رہی ہے، یہ ہماری پالیسی تھی کہ بلوچستان کو اس وقت جس طرح سیاسی طور پر دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بلوچستان کے یہ سیاسی ورکر ہیں، یہ جو پولیٹیکل ورکر ہیں، ان کو پسند نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کا تعلق عوام سے ہے، ان کا رشتہ عوام سے ہے، یہ عوام سے ہمدردی رکھتے ہیں، یہ بلوچستان میں بہتر حکومت کی کوشش کریں گے، یہ بلوچستان کے عوام کے سیاسی، معاشی، قومی حقوق کی ترجمانی کرتے ہیں. تو اسی لیے ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج آپ حیران ہوں گے کہ پورے بلوچستان میں جہاں جہاں سے نیشنل پارٹی اور دیگر کوپرسٹ پارٹیاں، دیگر عوام دوست پارٹیاں ہیں، ان تمام کے نمائندوں کے خلاف باقاعدہ ایک سازش کے تحت ان کے خلاف جو ہے یہ جو پولیٹیکل ریگنگ کہیں اس کو، یا انتخابی ریگنگ جو ہے باقاعدہ کی گئی ہے. انتخابی عمل میں، پولنگوں میں یہ کچھ نہیں کر سکے ہیں. نیشنل پارٹی کے خلاف بھی یہ پولنگوں میں کچھ نہیں کر سکے ہیں. میں بلیدہ کی مثال آپ کو دیتا ہوں. پورے زامران میں نیشنل پارٹی جیتا ہے. پورے زامران میں جو سب سے مشکل علاقے ہیں، جہاں ایف سی خود نہیں جا سکتا، وہاں پولیٹیکل ورکروں نے جا کے الیکشن کیا، کمپین کی اور جیتا. بلیدہ میں پولیٹیکل ورکروں نے جا کے کمپین کی اور پورے بلیدہ میں انہوں نے الیکشن جیتا. یہاں جو ہے کیساک سے لے کے ہوشاب تک جہاں جہاں پولنگ تھی، پولیٹیکل ورکر وہاں جیتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک مافیا جو ہے پہلے سے بنی ہوئی ہے، انہوں نے ریاستی ایجنسیوں کے کارندوں کے ساتھ مل کر عوام کے خلاف یہ کھیل کھیلا ہے. یہ کھیل انہوں نے، میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے عوام اور بلوچ جس کا جو ہے حق ہے، مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کو انہوں نے جو ہے اس مینڈیٹ کو سبوٹاج کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا یہ اس طرح نہیں ہوا، سارے شامل ہیں، یہ ایجنسیاں ہیں، یہ ایجنسی بھی شامل ہیں. آج ہم ان کے نام نہیں لے رہے ہیں، لیکن ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم آپ کا نام لیں.
ڈپٹی کمشنر جو یہاں بیٹھے ہیں جہاں جہاں بھی کیا ہے، آر اوز اور ڈی آر اوز نے مل کے یہ کام کیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ 76 پولنگ اسٹیشنز ہیں پی بی 25 کے. 76 پولنگ اسٹیشنوں میں انہوں نے مخصوص جس کو جتوانے کی کوشش کی ہے نا اس کے بندے لگوائے اور اپنے بندے لگوائے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ ریگنگ کر سکیں. لیکن اس کے باوجود نیشنل پارٹی جیتا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا، ان پولنگ اسٹیشنوں میں جہاں الیکشن نہیں ہوئے، تیجابان میں آپ دیکھیں، تیجابان کا یہ ریزلٹ ہے میرے سامنے. تیجابان میں الیکشن ہوتا ہے تو جان محمد کو 13 ووٹ پڑتے ہیں اور ظہور بلیدئی کو 4 ووٹ پڑتے ہیں. کیوں 4 ووٹ پڑتے ہیں، کیوں 13 ووٹ پڑتے ہیں؟ الیکشن کے خلاف ایک ماحول ہے. اس ماحول کے باوجود بھی نیشنل پارٹی کے کارکن وہاں گئے اور انہوں نے الیکشن کیا. تیجابان کے بعد ہوشاب آتا ہے، پورے دن پولنگ اسٹیشن وہاں لگتی ہے، کوئی ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آتا ہے. لیکن رات کو یہی سارے جن کے میں نام لوں، راشد ہے جو پرنسپل ہے ہوشاب کالج کا، گلاب خان ہے جو لائبریرین ہے، امیر علی جو ایس ایس ٹی ہے، محمد سلیم ہیڈ ماسٹر ہے، انہوں نے مل کے انتظامی افسران کے ساتھ ایک جونیئر کلرک جو بلیدہ میں جو ہے وہ نائب تحصیلدار کی پوسٹ پر ہے، فاروق نام ہے اس کا، اس کے ذمہ لگایا ہے. باقیوں کو ایک اور ہے جو ڈی ڈی او بلیدہ ہے، ممتاز ہے، ممتاز ملنگ، ان کی ذمہ داری لگائیے کہ آپ ان چیزوں کو مانیٹر کریں گے. انہوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ مل کے یہ جو ریگنگ ہوئی ہے یہ کہیں اور نہیں ہوئے، یہ ایف سی کیمپ میں ہوئی ہے. اس میں ایف سی کے کارندے ان کو اسکواڈ کر رہے تھے. آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ پولنگ اسٹاف کو تربت سے اٹھائے، لے جائیں، پہنچائیں اور واپس لائیں. یہ تو نہیں تھی کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالیں. یہ میں اسی لیے آپ کو مثال دیتا ہوں، ہر جگہ یہی ہوا ہے. کوئٹہ میں 44 ہے جس میں ہمارے حاجی عطا محمد امیدوار تھے. میں ایسے کافی پریزائڈنگ افسران کو جانتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ الیکشن کے بعد ہمیں سب کو بٹھایا گیا گاڑیوں میں، ان میں خواتین بھی تھے، ان کو لے جا کے ایک جگہ رکھا کہ کہا کہ اسٹیپ کرے، ووٹ ڈالے. عورتیں روئی ہیں وہاں کہ ہم نے اپنے بچے صبح سے چھوڑے ہیں، ان سے ان کے پارٹس، ان کے جو ہے شناختی کارڈ، ان کے سارے ڈاکومنٹس لیے، پھر پولیس کی گاڑی میں ان کو گھر لے جا کے اپنے بچوں سے ملے، واپس لایا کہ نہیں یہ کام کریں. جہاں اسی ملک شاہ کی جو ذکر ہو رہی ہے، اس کے بیٹے کو وہاں سے زبردستی ایم پی اے بنایا گیا ہے، جس کو وہاں 50 ووٹ بھی نہیں پڑتے ہیں. آپ حیران ہوں گے. یہ ہے، اگر آپ یہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کیوں؟ بھائی بلوچستان کے عوام تو خود اس الیکشن سے بیزار ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جمہوری عمل نہیں ہے، یہ آپ لوگ جس کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ قبول نہیں ہیں، آپ کو قبولیت نہیں ہے، آپ کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جمہوری عمل کے ساتھ بلوچستان کو آگے لے جائیں گے. ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو، عوام کو اس جمہوری عمل کے ساتھ جوڑ کر اس کے قومی، سیاسی، معاشی حقوق حاصل کریں گے. اگر آپ انہی لٹیروں کو، جنہوں نے 5 سال پہلے، 5 سال اس سے پہلے پوری کرپشن کی ہے، سارے فنڈز ہڑپ کیے ہیں، ساری صورتحال خراب کر دیے، وہ تو اس انسرجنسی کے پیداوار ہیں، اس کے جو ہے بینیفیشریز ہیں. وہ اسی کا تو ان کو فائدہ ہے. ان کو عوام سے کیا لینا دینا؟ وہ ایک دن بھی عوام کے ساتھ نہیں ہے. ان کو جن کو کامیاب کیا گیا ہے، آپ نے ایک دن بھی ان کو نہیں دیکھا ہے کہ کسی دھرنے میں شامل ہوں جہاں لوگ اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے بیٹھے ہیں. نہیں ہے.
یا عوام کے سیاسی معاشی حقوق کی بات کر رہے ہیں، کہیں پہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو نہ عوام سے تعلق ہے، نہ تعلیم سے ہے، نہ روزگار سے ہے، نہ لوگوں سے ہے، نہ کلچر سے ہے، نہ زبان سے ہے، کسی سے نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ، ابھی یہ ہمارا اعلان ہے، یہ پہلا اعلان ہے، دوسرا اعلان کیا ہوگا یہ آگے ہم فیصلہ کریں گے، کہ یہ جو جس طرح آپ ہمارے کینڈیڈیٹس کے نتائج تبدیل کرتے ہو اور ان کو ہراتے ہو، رات کو جا کے ٹپے لگا کے ہمارے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، تو اس کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ رات کی تاریکی میں جا کے لوگوں کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالے۔ نیشنل پارٹی بھرپور احتجاج کرے گی، اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ بلوچستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطہ کریں گے، اور یہ رابطہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ سارے اس وقت متاثرین ہیں۔ آپ حیران ہیں کہ کوئٹہ کی نیشنل اسمبلی میں اختر کو ہرانے کی کوشش کی جاتی ہے، سردار اختر کو، اس کے سامنے کون ہے؟ وہ رئیسانی، جمال رئیسانی کے سامنے سردار اختر کو ہرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ ہے سازش پوری کہ کوئی پولیٹیکل ورکر، کوئی پولیٹیکل ذہن ان اداروں میں نہیں آئے، تاکہ ہماری جو منمانی ہے، کاروبار ہے، وہ چلتا رہے۔ جس طرح مکران کو لیز پہ دیا جا رہا ہے ملک شاہ صاحب کو، کبھی ملک شاہ کو دیتے ہیں، کبھی ظہور بلیدی کو دیتے ہیں، کبھی کسی کو دیتے ہیں۔ بھئی یہ عوام ہے، یہ کسی کی جائیداد تو نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہے اپنی مرضی ان پہ تھوپے۔ تو جس طرح اعلان کیا گیا ہے، کل تمام دوست پورے بلوچستان میں الیکشن کمیشن کو یہ باور کرائیں گے کہ یہ آپ کے آر اوز اور ڈی آر اوز ہیں، آپ کی اعلان کے باوجود کہ آپ نے کہا ہے 1 بجے اناؤنس ہوگا ریزلٹ، رات 3 بجے تک میں 3:30 بجے تک میں جو ہے آر او کے پاس رہا ہوں، وہ مجھے ریزلٹ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ کس پولنگ اسٹیشن پر کتنے ووٹ آئے ہیں۔ باقی تو جو ہمارے پاس ہیں وہ ہیں، کیونکہ وہ چھپانا چاہتے ہیں، وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، پیسے لے کے یہ کام کر رہے ہیں، عوام کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ یہاں جو ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہے حسین، وہ بھی ٹھاؤٹ ہے، وہ سمجھتا ہے ہم اس کو نہیں جانتے ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں، ہم اس مکسی کو بھی جانتے ہیں یار۔ اور آر او، اے آر او، یہ جتنے بھی رہے ہیں، یہ باقاعدہ ایک انہوں نے سازش پلان کی ہے، اور اس سازش کے تحت یہ کیا جا رہا تھا۔ ہم نے اس کے باوجود بھی اس کا مقابلہ کیا، نیشنل پارٹی نے، کیونکہ انہوں نے جتنے بھی ہرڈلز کیے اس کے باوجود بھی نیشنل پارٹی جیتا، اور آج نیشنل پارٹی کے جو ہے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی اجازت بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے پولیٹیکل پارٹی نہیں دیں گے۔ اسی لیے یہ ہمارا احتجاج ہے، اور اس میں ہم سب کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ بلوچستان کے عوام کے مینڈیٹ کا جو ہے ہم حفاظت کر سکیں۔ آپ سب کا شکریہ دوستوں، پارٹی کا